السلام علیکم۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری۔ وقت کی سوئیاں تیزی سے گھوم رہی ہیں، دن رات مہینے اور پھر سال میں چلے جا رہے ہیں۔ ماہ رمضان بھی اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آنے کو ہے۔ رمضان المبارک میں معمولات زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ سونے جاگنے، اسکول اور دفتر کے اوقات، گھریلو امور کی نوعیت اور اوقات بھی بدل جاتے ہیں۔ اس مہینے کی رونق اور گہما گہمی الگ ہی ہوتی ہے۔ ہر ذی شعور اس مہینے کی رحمت اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے میں مصروف دکھائی دیتا ہے۔ ان دنوں خواتین کی ذمہ داریاں بھی دوہری ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ زیادہ مصروف اور الجھن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی کچھ ضروری امور نپٹا لیے جائیں۔ اس طرح انہیں نہ صرف وافر وقت میسر آ سکے گا بلکہ وہ یکسوئی سے عبادت کا فریضہ بھی سر انجام دے سکیں گی۔ اس کے لیے ماہ شعبان میں ہی تمام کاموں کی فہرست بنا لیں اور پھر انہیں فرداً فرداً نپٹائیں۔ جو کام ناگزیر اور ضروری ہوں انہیں ترجیحی بنیادوں پر رکھیں، یعنی ان کو سب سے پہلے کریں۔ اور سب سے پہلے کاموں میں ظاہر ہے کہ گھر کی صفائی ستھرائی ہے۔ ان کاموں کا آغاز سب سے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی سے کریں۔ گھر کی تفصیلی جھاڑ پونچھ کر لیں تاکہ عید کے لیے دوبارہ سے محنت نہ کرنی پڑے۔ دروازے، کھڑکیاں، پنکھے اور دیواروں کو جھاڑ لیں۔ الماریوں میں کپڑوں کو ترتیب دے کر رکھ لیں۔ رمضان میں عبادت کے لیے ایک کمرہ مختص کر لیں اور میز پر عبادت کے لیے درکار چیزوں کو سجا لیں۔ قرآن کریم، تسبیحات، جائے نماز سے کمرے کو مزین کریں تاکہ اہل خانہ وقت ضائع کیے بغیر عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ یہ مہینہ چند روزہ اور قیمتی لمحات سے مزین ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے میں لغویات سے بچیں۔ ہر قسم کی اسکرین کا بائیکاٹ نہ کر سکیں تو اس کا استعمال کم سے کم کریں۔ لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ کو سامنے رکھنے کی بجائے ایسی جگہ پر محفوظ رکھیں جہاں وقت ضرورت رسائی ہو تاکہ اس کے غیر ضروری استعمال سے بچیں۔ رمضان میں سحر و افطار کے وقت خواتین اہل خانہ کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے زیادہ وقت گزار دیتی ہیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہی چند ضروری چیزوں کو باورچی خانے میں ایک کیبن میں رکھ دیں تاکہ ضرورت کے وقت ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو۔ چنے ابال کر فریز کر لیں جو ضرورت کے وقت گرم پانی میں ڈالنے سے دوبارہ سے تازہ ہو جائیں گے۔ کباب تیار کر کے رکھ لیں۔ پھلکیاں بنا کر کاغذ میں لپیٹ کر رکھ لیں۔ ادرک اور لہسن کا پیسٹ تو تقریباً ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے۔ پیاز کو ہلکی آنچ پر فرائی کر کے کاغذ کے لفافوں میں لپیٹ کر رکھیں اور خشک جگہ پر رکھیں تاکہ یہ نرم نہ ہوں۔ سموسے اور رول کی پٹی میں مسالہ بھر کر محفوظ کر کے فریز کر لیں۔ موسم کی مناسبت سے کچھ سبزیاں بھی صاف کر کے اور بنا کر رکھی جا سکتی ہیں۔ دھنیے اور پودینے کی چٹنی بنا کر فریز کر لیں۔ مسالوں کو پیس کر رکھ لیں۔ منصوبہ بندی سے کیے گئے کاموں سے کافی وقت بچایا جا سکتا ہے۔ اس طرح سحری اور افطاری میں بھی دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اکثر خواتین رمضان میں شاپنگ کرنے کی عادی ہوتی ہیں اور اس وجہ سے وہ روزہ بھی چھوڑنے سے گریز نہیں کرتی۔ اس طرح نیکیوں کی لوٹ سیل سے محروم ہو جاتی ہیں۔ عید الفطر کی تیاری رمضان کے آنے سے پہلے ہی کر لی جائے تو سہولت رہتی ہے۔ کپڑے خرید کر سلوا لیے جائیں۔ چوڑیاں، دوپٹوں کی پیکو، بٹن اور بچوں کی چیزوں کی خریداری وقت پر ہی کر لی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ان میں الجھ کر برکتوں والی طاق راتیں ضائع ہو جائیں۔ خواتین کو چھوٹے بچوں کی وجہ سے کبھی تراویح نہ پڑھنے کا دکھ ہوتا ہے تو کبھی مطالعہ قرآن سے محروم رہتی ہیں۔ اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ چونکہ چھوٹے بچے روزہ رکھنے کے قابل تو نہیں ہوتے لیکن ان میں روزہ رکھنے کی خواہش چند گھنٹوں بعد جاگ اٹھتی ہے۔ نماز اور روزے کے شوق کو پروان چڑھانے کے لیے گھر پر ہی چھوٹی سی مسجد بنا لیں۔ چارٹ پیپر پر مسجد کا گنبد بنا کر دیوار پر چسپاں کر لیں۔ کچھ رنگ برنگے چارٹ پیپر پر دعاؤں کا اہتمام بھی بچوں کو دعا مانگنے کی رغبت دے گا۔ بچوں کو اس طرح کی سرگرمیوں میں مصروف رکھیں اور ان کے ذوق اور شوق کے مطابق ان سے کام لیں۔ ایک چارٹ پیپر پر درخت بنا لیں جس پر 30 پتے بنائیں اور روزانہ بچوں کے لیے ہر پتے پر نیکی کا کام لکھیں۔ اس درخت کا نام جنت کا درخت رکھیں۔ اس طرح بچے بھی مصروف رہیں گے اور خواتین بھی توجہ کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو جائیں گی۔ یہ مہینہ صبر و شکر کا مہینہ ہے، پریشانی اور مشکلات کا نہیں۔ اگرچہ اس مہینے میں کام کا بوجھ بڑھ جاتا ہے لیکن اگر مل جل کر کام کیا جائے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس ماہ میں زبان کی مٹھاس کو بڑھائیں، نکتہ چینی کو کم کریں، ایک دوسرے کے معاون بنیں، صحت بخش غذا کھائیں۔ یہ ماہ صبر، قربانی، تقوی اور ایثار قائم کرنے کا نام ہے۔ عہد کریں کہ اس ماہ رمضان اپنے گھر اور معاشرے کو ان صفات کا گہوارہ بنائیں گے۔
امید کرتی ہوں کہ یہ مہینہ آپ سب کے لیے خیر و برکت لے کر آئے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔